السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، پھر حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بھی کی جائے گی، تاکہ حدیث شریف کا منشا و مقصد ظاہر ہو اور ہم آسانی کے ساتھ احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابواب الصوم، روزوں کے بیان کی یہ چوتھی نشست ہے۔ حدیث نمبر 708 سے آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ باب ما جاء لا صیام لمن لم يعزم من اللیل۔ حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا ابن ابی مریم حدثنا یحیی بن ایوب عن عبد الله بن ابی بکر عن ابن شہاب عن سالم بن عبد الله عن ابیہ عن حفصة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له۔ قال وسع حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو اصح وانما معنى هذا عند بعض اهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان او في قضاء رمضان او في صيام نذر اذا لم ينوه من الليل لم يجزه واما صيام التطوع فمباح له ان ينويه بعدما اصبح وهو قول الشافعی و احمد و اسحاق۔ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے کہ جو شخص رات میں نیت نہ کرے اس کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں۔ روزے کے لیے رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رمضان کے روزے، نفل روزے اور نذر معین کے روزوں کے لیے دوپہر سے پہلے تک نیت کی جا سکتی ہے، زوال سے پہلے تک نیت کرنے کی گنجائش ہے۔ رمضان کے روزوں کے لیے، نفل روزوں کے لیے اور نظر معین، کوئی یہ نظر مانا تھا کہ اگر میرا فلاں کام بن جائے تو میں فلاں دن، نظر اس کی معین ہے، متعین ہے، دن مہینہ متعین ہے، ایسا اگر روزہ ہے، نظر معین ہے، جس میں مثال کے طور پر یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام بن جائے تو میں اللہ کے لیے جمعہ کے دن ایک روزہ رکھوں گا فلاں تاریخ کو، تو یہ نظر معین ہے۔ اور ایک نظر ہوتی ہے نظر مطلق، جس میں دن کا تعین، مہینے کا تعین نہیں ہوتا، صرف روزہ رکھنے کی نظر مان لے، فلاں کام ہونے کی بنیاد پر میں ایک روزہ رکھوں گا، کس دن رکھے گا اس کا تعین نہیں کیا ہے۔ تو نظر معین کے روزوں کے لیے، یعنی وہ روزے جس کو متعین کیا تھا، اپنے اوپر واجب کر لیا تھا نظر مان کر، ایسے ہی رمضان کے روزے اور نفل روزوں کے لیے دوپہر سے پہلے تک نیت کی جا سکتی ہے، 12 بجے تک، 12 ساڑھے 12 سے پہلے تک نیت کی جا سکتی ہے۔ جبکہ قضاء رمضان کے روزے ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص شرعی عذر کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکا تھا، یا مسافر تھا، حالت سفر میں تھا، سفر کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے تھے، تو اب ان روزوں کی قضا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ رات میں ارادہ کر لے کہ رمضان کے فلاں دن کے روزے جو چھوٹ گئے تھے میں ان کی قضا کرنے والا ہوں، صرف دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ زبان سے بولنا اس لیے بہتر ہے تاکہ دل اور زبان دونوں موافق ہو جائے، ورنہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو قضاء رمضان ہے یا کفارے کا روزہ ہے، مثال کے طور پر ایک شخص قسم کھایا اور قسم توڑ دیا، قسم پوری نہیں کر سکا، تو 10 مسکینوں کو متوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے 2 ٹائم کا۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو ایک غلام 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر اس کو قسم کے کفارے کے طور پر 3 دن مسلسل روزے رکھنا ہے۔
تو اگر کفارے کا روزہ ہے، چاہے قسم کے کفارے کا ہو یا ظہار کے کفارے کا روزہ ہو، بہرحال قضائے رمضان ہو یا کفارے کا روزہ ہو یا نذر مطلق یعنی جس میں دن کا تعین نہیں کیا تھا، تو اس کے لیے رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے۔ اور حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ جو رات ہی سے نیت نہ کرے اس کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں، یہاں کمال کی نفی ہو رہی ہے کہ روزہ کامل نہیں ہوگا اس کا، لہٰذا الگ الگ اس کی ترتیب بتا دی گئی ہے۔ رمضان کا روزہ ہے، اسی رمضان کا، تو اس میں 12 بجے سے پہلے تک نیت کی جا سکتی ہے، آدھے دن پہلے تک۔ 12 بجے سے پہلے کا مطلب کیا یہ ہے مفتی صاحب ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے؟ ظہر کا وقت، وہی زوال کا وقت، ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک نیت کی جا سکتی ہے۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر کوئی سحری کر لے اٹھ کر تو سحری کرنا خود یہ نیت کے قائم مقام ہے۔ سحری کرنے کا مقصد ہی اس کا روزہ رہنے کا ہے۔ تو یہ علامتیں اور نشانیاں ہوتی ہیں، جیسے کوئی مسجد جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وضو کر کے پہنچنے تک امام صاحب رکوع میں ہے، اب نیت کر کے تکبیر تحریمہ باندھ کر رکوع میں جائے گا تو اس کی رکعت چھوٹ جائے گی۔ تو مسجد کی طرف آنا، قدم بڑھانا، مسجد کی طرف وضو کرنا، پھر مسجد میں داخل ہونا، یہ سب نیت ہی کے قائم مقام ہے، ارادے سے ہی آ رہا ہے نماز پڑھنے کے، اس لیے اب وہاں پر اس کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً رکعت باندھ کر رکوع میں چلا جائے۔ تو احناف کے پاس قضائے رمضان کے لیے، کفارے کے لیے اور نذر مطلق کے لیے رات سے نیت کرنا ہے، اور البتہ خود اسی سال رمضان کے روزے ہیں یا نذر معین کے روزے ہیں یا نفل روزے ہیں تو ان میں گنجائش ہے، ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک نیت کی جا سکتی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی اس کا روزہ صحیح نہیں، یعنی کامل نہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے مرفوعاً پہچانتے ہیں، نافع نے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول کے طور پر موقوفاً نقل کیا۔ صحابی تک اگر کسی حدیث کی سند پہنچے تو وہ موقوف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر پہنچائی جائے تو وہ مرفوع کہلاتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رمضان، قضائے رمضان یا نظر کے روزے کے لیے رات کو نیت نہ کی تو درست نہیں، لیکن نفل روزے کے لیے صبح کے بعد بھی نیت کر سکتا ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جو رات ہی سے نیت نہ کرے اس کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں۔ کون سے روزے مراد ہیں؟ قضائے رمضان ہیں، نظر کے روزے ہیں، نظر مطلق کے، اور نفل روزے کے لیے البتہ صبح کے بعد بھی نیت کر سکتا ہے۔ البتہ قضائے رمضان ہے یا کفارے کا روزہ ہے یا نظر مطلق کا روزہ ہے تو رات ہی سے نیت کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ حدیث نمبر 709، باب ما جاء فی افطار الصائم المتطوع۔ حدثنا قتيبة حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن ابن ام هاني عن ام هاني قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت إني أذنبت فاستغفر لي قال وما ذاك قالت كنت صائمة فأفطرت فقال امن قضاء كنت تقضينه قالت لا قال فلا يضرك في الباب نبي سعيد وعائشة حديث بهان في اسناده مقال والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي۔ یہ بیان اس حکم کا جو نفل روزہ رکھنے والے کے افطار کے بارے میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص نفل روزہ ہو، کسی کے پاس مہمان بننے کا ایسا موقع آ جائے، کسی کے پاس چلا جائے اور مہمان اگر اصرار کرے تو شرعاً روزہ توڑنے کی اجازت ہے، لیکن واجب نہیں ہے توڑنا۔ اور ظاہر بات ہے کوئی اگر کہے کہ میں روزے سے ہوں تو کوئی بھی اس کو روزہ توڑنے کے لیے مجبور نہیں کرتے۔ شرعاً قاعدہ بتایا جا رہا ہے، ایک حکم بتایا جا رہا ہے کہ نفل روزہ توڑنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے، جب کہ ضرورت ایسی پیش آ جائے۔ البتہ صرف اس میں قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ نفل روزہ اگر کوئی توڑ دے تو اس روزے کی قضا واجب ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، پھر مجھے عطا فرمایا تو میں نے بھی پی لیا، پھر میں نے عرض کیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، بس آپ میرے لیے دعا مغفرت کی دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا، تم سے کیا گناہ ہو گیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں روزے سے تھی اور میں نے روزہ توڑ دیا، میں حالت روزے میں تھی اور پانی پی لی میں، بلکہ ام ہانی عرض کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا قضا روزہ رکھی ہوئی تھی؟ رمضان کا کوئی قضا روزہ تھا؟
تو انہوں نے عرض کیا نہیں، فرمایا پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ اس باب میں حضرت ابو سعید اور عائشہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ام ہانی کی حدیث کی سند میں کلام ہے، بعض صحابہ کرام اور دوسرے لوگوں کا اس پر عمل ہے کہ نفل روزہ رکھنے والا جب روزہ توڑ دے تو اس پر قضا نہیں، ہاں اگر وہ چاہے تو قضا کر لے۔ سفیان ثوری، امام احمد، امام اسحاق اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی قول ہے، لیکن احناف کے نزدیک نفل روزہ بھی اگر توڑ دے تو اس کی قضا واجب ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور سفیان ثوری، امام اسحاق کے پاس نفل روزے کی قضا واجب نہیں ہے، البتہ اگر نفل روزہ توڑنے والا اگر خود رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اس کو اختیار ہے، اس کی مرضی پر موقوف ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ لیکن احناف کے پاس نفل روزہ اگر کوئی توڑ دے تو اس کی قضا واجب ہے، دیگر احادیث شریفہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو اس حدیث شریف میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ام ہانی رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرما کر جب عطا فرمایا ان کو اپنا بچا ہوا پانی تو انہوں نے پی لیا، اس کے بعد عرض کیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں روزے سے تھی اور پانی پی لی، افطار کر لی، روزہ توڑ دی۔ تو حضور پوچھے کیا قضا روزہ تھا یہ؟ تو عرض کیا نہیں۔ تو قضا روزہ چونکہ واجب ہے، فرض ہے، اس کی قضا پھر فرض ہے، اس لیے حضور نے پوچھا کیا قضا روزہ تھا یہ؟ نفل تھا تو پھر کوئی بات نہیں، صرف کفارہ، صرف قضا واجب ہے۔ جبکہ قضا روزہ تھا اور عمدن توڑ دیے ہیں تو پھر اس کی قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ صحابہ کرام کا عمل اور ان کا عقیدہ بھی یہ بتاتا ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہوتا، حالانکہ وہ مکے میں مدینے میں رہ کر مسجد کو بھی جا سکتے تھے، کعبے کے بعد بھی حاضر ہو سکتے تھے، لیکن وہ جب گناہ ہوتا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور سے درخواست کرتے کہ آپ اللہ سے میرے لیے مغفرت طلب کریے۔ حالانکہ بندہ اللہ سے براہ راست بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کا عقیدہ یہ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی جاتی ہے، جو التجا کی جاتی ہے، وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یعنی اس حدیث سے وسیلے کا ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے آپ سے درخواست کرتے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 710 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داود حدثنا شعبۃ قال كنت اسمع سماك بن حرب يقول احد بني ام هاني حدثني فلقيت انا افضلهم وكان اسمه جعدة وكانت ام هاني جدته فحدثني عن جدته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشرب فقالت يا رسول الله اما انی كنت صائمة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصائم المتطوع امین نفسه ان شاء صام وان شاء افطر۔ قال شعبۃ قلت له انت سمعت هذا من ام هانٍ؟ قال لا، اخبرني ابو صالح واهلنا عن ام هانٍ ورأى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك فقال عن هارون بن بنت ام هانٍ عن ام هانٍ ورواية شعبة احسن هكذا حدثنا محمد بن غيلان عن ابي داود فقال امین نفسه وحدثنا غیر محمود بن محمود عن ابی داود فقال امیر نفسه وامین نفسه على الشك وهكذا روي من غير وجه عن شعبة امیر او امین نفسه على الشك۔ سماک بن حرب فرماتے ہیں مجھ سے حضرت ام ہانی کی اولاد میں سے کسی ایک نے حدیث بیان کی۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں میں نے ان میں سے افضل سے ملاقات کی، ان کا نام جعدہ تھا۔ وہ اپنی دادی ام ہانی رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے پاس تشریف لائے اور پانی طلب فرمایا، پانی نوش فرما کر باقی ماندہ حضرت ام ہانی کو دے دیا، بچا ہوا پانی آپ نے ام ہانی کو دے دیا، انہوں نے پی لیا اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے تھی، میں روزے دار تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل روزہ رکھنے والا نفس کا امین ہے، چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو افطار کر لے، یعنی نفل روزے میں اختیار ہے، نفل روزہ رکھنے والا روزہ توڑنا چاہے تو توڑ بھی سکتا ہے، پورا کرنا چاہے تو پورا بھی کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے، چونکہ یہ روزہ نفل ہے، فرض میں گنجائش نہیں ہے، بغیر کسی عذر شرعی کے فرض روزہ نہیں توڑا جا سکتا، نفل میں اختیار ہے۔ البتہ فرق یہی ہے امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس نفل روزے کی قضا واجب نہیں ہے،
اگر نفل روزہ توڑنے والا اگر قضا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ثواب ملے گا کرنے کی صورت میں، اگر قضا نہیں کیا تو اس پر کوئی مواخذہ اور گرفت بھی نہیں ہوگی، جبکہ احناف کے پاس حنفی مسلک میں نفل روزے کی بھی قضا واجب ہے۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں میں نے جعدہ سے پوچھا کیا آپ نے خود حضرت ام ہانی سے یہ بات سنی؟ فرمایا نہیں، بلکہ ابو صالح اور ہمارے گھر والوں نے ام ہانی سے بیان کیا ہے۔ حماد بن سلمہ نے یہ حدیث سماک سے روایت کی اور کہا ام ہانی سے ان کے نواسے ہارون نے روایت کیا ہے، شعبہ کی روایت زیادہ بہتر ہے۔ محمود بن غیلان نے ابو داؤد سے اسی طرح امین و نفسی کے الفاظ نقل کیے۔ محمود کے علاوہ دوسرے راویوں نے ابو داؤد سے شک کے ساتھ امیر و نفسی یا امین و نفسی کے الفاظ بیان کیے۔ امین یا امیر کے بارے میں شک ہے، بہرحال شک کی بنیاد پر انہوں نے اسی طرح نقل کر دیا۔ دونوں کے معنی وہی ہیں کہ نفل روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا امین ہے، مالک ہے، اپنے نفس کا امیر ہے، چاہے تو وہ روزے کو برقرار رکھے، چاہے تو روزہ توڑ دے۔ شعبہ سے بھی اسی طرح شک کے ساتھ کئی طریقوں سے یعنی کئی سندوں سے منقول ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ نفل روزہ اگر توڑ دیں تو صرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کوئی نفل روزہ ہو اور میزبان کی خوشی کی خاطر اگر ایسا کوئی موقع آ جائے توڑنا پڑے تو وہ توڑ سکتا ہے، لیکن بلا عذر خواہ مخواہ روزہ توڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی توڑ بھی دے اور وہ نفل روزہ ہو تو صرف اس کی قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 711 حدثنا قضا واجب ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس قضا واجب نہیں ہے، البتہ اگر نفل روزہ توڑنے والا خود اگر رکھنا چاہے روزہ تو رکھ سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 711 حدثنا حناد حدثنا وکیع عن طلحہ بن یحییٰ عن عمتہ عائشہ بنت طلحہ عن عائشہ ام المؤمنین قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال هل عندکم شیء قالت قلت لا قال فإنی صائم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہیں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ٹھیک ہے میں روزہ ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں تو میں روزہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نفل روزے کے لیے کبھی بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ ایک شخص صبح کچھ نہیں کھایا، بس فجر کی نماز پڑھ کر اس کے بعد کچھ تناول نہیں کیا، نفل روزہ رکھنا چاہتا ہے تو 12 بجے سے پہلے تک، ظہر کی نماز سے پہلے تک وہ نیت کر سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نفل روزے کی نیت ظہر سے پہلے تک کی جا سکتی ہے۔ صرف کوئی بغیر نیت کے کھانے پینے سے رک جائے تو وہ روزے میں شمار نہیں ہوگا، روزے کے لیے نیت کرنا شرط ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ الگ الگ روزوں کے لیے الگ الگ احکام ہیں۔ رمضان کا روزہ ہے، نفل روزہ ہے یا نذر معین کا روزہ ہے، ظہر سے پہلے تک نیت کی جا سکتی ہے، اور اگر نذر مطلق کا روزہ ہے یا کفارے کا روزہ ہے یا قضاء رمضان ہے، کسی رمضان میں روزے چھوٹ گئے تھے عذر شرعی کی وجہ سے، ان روزوں کی قضا ہے تو اس میں رات ہی سے نیت کرنا کمال روزے کے لیے ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور بغیر نیت کے کوئی روزہ نہیں رکھتے۔ جب قضا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب رمضان کے جو روزے چھوٹ گئے تھے ان کی قضا کرنا ہے، اسی نیت سے اٹھ کر سحری کرتے ہیں، تو سحر کرنا بھی یہ نیت کے قائم مقام ہے۔ حدیث نمبر 712 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا بشر بن سری عن سفیان عن طلحہ بن یحییٰ عن عائشہ بنت طلحہ عن عائشہ ام المؤمنین قالت ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتینی فیقول عندک غداء فاقول لا فیقول انی صائم قالت فاتانی یوما فقلت یا رسول اللہ انه قد اهدیت لنا ہدیۃ قال وما هي قلت حیث قال اما انی اصبحت صائما قال ثم اکل قال هذا حدیث حسن۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہارے پاس کھانا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، تو آپ فرمایا ٹھیک ہے میں روزے سے ہوں۔ اب جب کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے تو روزہ رکھتے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں روزے سے ہوں۔ فرماتی ہیں ایک دن تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک ہدیہ آیا ہے، تحفہ آیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا حیث ہے، یعنی عرب میں کھانا تیار کیا جاتا تھا جس میں گھی اور کھجور پنیر وغیرہ ملا کر وہ کھانا تیار کرتے تھے عرب، اور عرب کے پاس پسندیدہ کھانا تھا جس میں کھجور گھی اور پنیر وغیرہ ڈالی جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ کھانا تحفہ آیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ تحفے میں کیا ہے؟
تو انہوں نے عرض کیا کہ اس قسم کا کھانا ہے، حیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزہ رکھا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پھر آپ نے تناول فرمایا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا ارادہ کیے تھے، روزہ رکھے تھے، لیکن جب معلوم ہوا کہ کھانے کے لیے کچھ تحفہ آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل روزہ توڑ دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفل روزہ توڑنے کی اجازت ہے، البتہ اس کی قضا واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر و فاقہ اختیار کیا تھا، اس بارے میں یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ یہ آپ کا فقر و فاقہ اختیاری تھا، آپ خود نے اختیار فرمایا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے ساتھ مکے کے پہاڑ سونا بن کر چلیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں اور تیرا شکر بجا لاؤں، اور جس دن کھانا نہ کھاؤں بھوکا رہوں اس دن صبر کروں۔ اس طرح میں شکر اور صبر دونوں فضیلتوں کو جمع کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فقر و فاقہ تھا اختیاری تھا، آپ نے خود سے اختیار فرمایا تھا، ورنہ آپ دونوں جہاں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما رہے تھے جس میں مبارک پر اس وقت قمیص نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر حصیر کی کاڑیوں کے نشان دیکھے تو رو دیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور عرض کیے کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ ناز و نعمت کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ حکم فرمائیں ہم غلاموں کو تو ہم بھی آپ کے لیے ایسی زندگی اور ایسی عیش و عشرت کی راحت کی زندگی فراہم کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا تعلق، میں تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو دوران سفر آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے تھوڑی دیر استراحت کرتا ہے کسی درخت کے سائے کے نیچے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس درخت کو چھوڑ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، اسی لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دنیا ہے، یہ تو گزر جائے گی، لیکن آخرت میں جہاں پر ہمیشہ انسان کو رہنا ہے، ابد الآباد کے لیے جہاں رہنا ہے، اس کو سنوارنے کی، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ استراحت کا مطلب استراحت یعنی آرام کرنا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم زہد و تقوی میں بھی آپ کا کوئی مثل اور مثال نہیں تھی، آپ کی انبیاء میں بھی آپ بے نظیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا قدوہ، آپ کا نمونہ ساری امت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک نمونہ ہے، اور ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں امت مسلمہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ اگر کوئی نفل روزہ ہو اور ضرورت پیش آ جائے سکھانے کی تو نفل روزہ اس کو توڑنے کی اجازت ہے۔ شریعت میں تنگی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، شریعت بالکل آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، وہ بندوں کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ حدیث نمبر 713 باب ما جاء فی ایجاب القضاء علیہ۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا کثیر بن ہشام حدثنا جعفر بن برقان عن الزہری عن عروہ عن عائشہ قالت كنت انا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرتني اليه حفصة وكانت ابنة ابيها فقالت يا رسول الله انا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه قال اقضيا يوما آخر مكانه قال وروى صالح بن ابي الاخضر ومحمد بن ابي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة هذا مثل هذا وروى مالك بن انس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا ولم يذكر فيه عن عروة وهذا صح لأنه روي عن ابن جريج قال سألت الزهري فقلت أحدثك عروة عن عائشة قال لم أسمع من عروة في هذا شيء ولكن سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث۔ نفل روزے کی قضا واجب ہے، حدیث شریف آ گئی۔ اس سے پہلے کی حدیث میں آیا تھا کہ نفل روزے کی قضا چاہے تو کرے، نفل روزہ توڑنے والا چاہے تو نہ کرے، اس کو اختیار ہے، لیکن اس حدیث شریف میں صاف صراحت کے ساتھ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل روزہ اگر توڑ دیں تو اس کی جگہ ایک روزے کی قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اور حفصہ رضی اللہ عنہما روزے سے تھیں، نفل روزہ تھیں کہ ہمارے پاس کھانا پیش کیا گیا جس کی ہمیں خواہش تھی، وہ کھانا ہم کھانا چاہتے تھے، ایسا کھانا تحفے میں آیا تو ہم نے اس میں سے تناول کر لیا۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے گفتگو میں مجھ سے سبقت کی، آگے بڑھ گئیں، اور کیوں نہ ہوتا وہ اس طرح کیوں نہ کرتی جبکہ وہ اپنے باپ کی بیٹی تھیں، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بھی جری اور بہادر تھیں۔ وہ فوراً مجھ سے آگے بڑھ گئیں، مجھ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سبقت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں نے روزہ رکھا تھا، پھر ہمارے پاس کھانا آیا جس کی ہمیں تمنا تھی، خواہش تھی، تو ہم نے اس میں سے کھا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دوسرے دن اس روزے کی قضا کر لینا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل روزہ اگر توڑ دیں تو نفل روزے کی قضا واجب ہے۔ یہ احناف کی تائید کی حدیث ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نفل روزے کی قضا واجب ہے، کیونکہ نفل جب تک شروع نہیں کیے تھے نفل ہے، لیکن جب نفل کو شروع کر دیا جائے، نفل کا آغاز کر دیا جائے تو فرض کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کا بھی حکم ہے، اگر کوئی نفل نماز شروع کر دے تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہے، اگر درمیان میں توڑ دے تو اس نفل کی قضا بھی اس پر واجب ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں صالح بن ابی اخضر اور محمد بن ابی حفصہ نے یہ حدیث بواسطہ زہری اور عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کی مثل روایت کی ہے۔ مالک بن انس، معمر، عبید اللہ بن عمر، زیاد بن سعد اور کئی دوسرے حفاظ نے بواسطہ زہری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مرسل روایت کی، یعنی درمیان میں ایک راوی کا واسطہ چھوڑ کر انہوں نے روایت کی۔ اس میں حضرت عروہ کا ذکر نہیں ہے اور یہ زیادہ صحیح ہے، کیونکہ ابن جریج کہتے ہیں میں نے زہری سے پوچھا کیا حضرت عروہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ان سے بیان کی؟ انہوں نے فرمایا میں نے اس مسئلے میں عروہ سے کچھ نہیں سنا، البتہ سلیمان بن عبد الملک کے دور حکومت میں لوگوں سے ان حضرات کا قول سنا جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی نفل روزہ رکھے اور ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ وہ نفل روزہ توڑنے پر مجبور ہو جائے یا توڑ دے بغیر کسی مجبوری کے بھی تو اس پر صرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں احناف کے پاس۔ یہ احناف کی تائید کی حدیث ہے۔ اب پھر اس حدیث سے مفتی صاحب کیا یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اکثر بعض لوگ جو ہیں شریعت پر عمل کرتے ہیں لیکن ان کی مزاج میں سختی ہوتی ہے، اگر کوئی خلاف شرع کام کرتا ہے تو اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی جو خلاف شرع کام کرے اس سے ہم احتیاط کرنا چاہیے، اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ و رسول کی نافرمانی انہوں نے کی ہے یا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ فرائض میں اگر کوتاہی غفلت ہو جائے تو اس صورت میں اجازت ملے گی، جبکہ اگر نفل کاموں میں کوتاہی غفلت ہوئی یا بغیر کسی ارادے کے، جیسا امہات المومنین رضی اللہ عنہا نے جو روزہ رکھا تھا اس کے بعد جو روزے کو توڑ دیا تھا، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ اس کی قضا واجب ہے، یعنی دوبارہ وہ روزہ رکھ لینا چاہیے۔ تو اگر کسی یہ تو خیر امہات المومنین ہیں جن کا امت میں سب سے بڑا درجہ اور مقام ہے، فرض میں فرائض میں اگر کوئی ایسی کوتاہی کر رہے ہیں، عمدن توڑ رہے ہیں تو وہاں پر نکیر ہوگی، وہاں پر ناپسند کیا جائے گا، لیکن نوافل میں اتنی سختی کرنے کی، تشدد برتنے کی ضرورت نہیں ہے، دین میں آسانی ہے۔ اور اگر کوئی نفل روزہ کوئی توڑ دے، توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ عبادت شروع کرنے کے بعد کوئی بھی عبادت ہو، چاہے نماز ہو یا روزہ، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عمل کو باطل نہ کرو، شروع کر دیے چھوڑ دیا ایسا مت کرو، بلکہ جب کوئی عمل شروع کرو تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ۔ لہٰذا نفل نماز بھی جب تک شروع نہیں کیے تھے نفل تھی، لیکن شروع کرتے ہی وہ اب اس پر واجب ہو گئی، اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اگر توڑ دے نفل نماز درمیان میں تو اس کی قضا اس پر واجب ہے۔ روزے کا بھی یہی حکم ہے کہ روزہ جب تک نفل رکھے نہیں اس کی حیثیت نفل کی ہی ہے، لیکن جب نفل روزہ شروع ہو جائے تو اب اس کی حیثیت فرض کی ہو جاتی ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا، اس روزے کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسی لیے روزے کی قضا بھی واجب ہے۔ پھر اب امہات المومنین جب جو کام جو شروع کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن مجید میں حکم ہے کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے
جی اس کے بعد نازل ہوئی ہو. جی ورنہ امہات المومنین سے تو ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ روزہ شروع کریں پھر اس کے بعد توڑ دیں. کیونکہ یہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی تو بعد میں نازل ہوئی ہوں گی، یہ حکم اس سے پہلے کا نہیں ہو سکتا ہے اس سے پہلے کا ہو. اور اس کے علاوہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ اگر عبادت میں سے کوئی غلطی ہوتی یا کوئی حکم معلوم نہ ہوتا تو فوراً معلوم کرتے تھے وہ لوگ. کوئی غلطی بھی ہو جاتی تو فوراً حاضر ہو جاتے تھے. جبکہ آج جو مزاج ہے چھپانے کرنے کا، اس وقت ایسا صحابہ کرام کا طریقہ، ان کا مزاج نہیں تھا. فوراً کوئی گناہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ پر حد جاری کیجئے، میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریے، میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے سنائیے اور اس کو نافذ کیجئے. صحابہ یہ عرض کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر. اور چونکہ ابھی یہ احکام آہستہ آہستہ نازل ہو رہے تھے، بیک وقت پورے احکام نازل نہیں ہوئے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک کے بعد ایک چیز کا حکم آتا گیا. جیسا کہ پہلے نماز کا حکم ہوا، پھر اس کے بعد روزے کا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ احکام نازل کیے. بیک وقت پورا دین نہیں آیا. قرآن مجید بھی 23 سال کی مدت میں بوقت ضرورت نازل ہوتا رہا. اس طرح مکمل احکام کی تکمیل کر دی گئی. اب یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر تم کوئی کام شروع کرے تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ، تو یہ ایک یعنی ایک مشورہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت فرمائے کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے اس میں بھی حکم میں مفتی صاحب کے کیٹیگریز ہیں. بعض حکم اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر صورت میں کرنا ضروری ہے، بلا عذر شرعی اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. لیکن امہات المومنین رضی اللہ عنہ وہ جو روزہ رکھنے کے بعد جو توڑی ہیں تو اس کا مطلب وہ نفل روزہ ہے بھائی، نفل روزہ ہے. نفل میں گنجائش ہے، فرض میں نہیں کر سکتے کچھ بھی. نفل کے بارے میں بول رہے ہیں کہ ولا تبطلوا اعمالکم، نفل کو نفل سمجھ کر عمل کو باطل نہ کرو. شروع کر دیے ہیں تو پورا کرو. تو نفل میں گنجائش ہے، اجازت ہے. اگر کوئی روزہ توڑنے کی ایسی نوبت آ جائے، خواہ نہیں توڑنا ہے روزہ، کہیں چلے گئے بہت اصرار کر رہے ہیں کھانے کے لیے، تو توڑنے کی اجازت ہے اس کا دل خوش کرنے کے لیے ایک مومن کا، بعد میں قضا کر لینا ہے اس کی. یہ نفل میں گنجائش ہے، یہ فرائض میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں. کوئی بھی بولو اس وقت فرض روزہ نہیں توڑا جا سکتا بلا عذر شرعی. حدیث نمبر 715 باب ما جاء فی وصال شعبان برمضان. حدیث نمبر 714 حدثنا بہذا عیسی بن یزید البغدادی حدثنا روح بن عبادة عن ابن جریج فذكر الحديث وقد ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وغيرهم الى هذا الحديث فرأوا عليه القضاء اذا افطر وهو قول مالک بن انس. ابن جریج نے یہ حدیث بیان کی اور فرمایا بعض صحابہ کرام اور دوسرے لوگوں نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے روزہ توڑنے والے پر قضا واجب ہونے کا قول کہا ہے. یعنی بعض صحابہ کرام اور تابعین حضرات کا بھی یہی مسلک ہے کہ نفل روزہ توڑنے والے پر نفل روزے کی قضا واجب ہے، اس کو اختیار نہیں ہے، چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے. ان احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عمل نفل بھی ہو اور وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچایا جائے تو اس کی قضا واجب ہے، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ. امام مالک بن انس رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے اور امام اعظم کا بھی یہی قول ہے. حدیث نمبر 715 باب ما جاء فی وصال شعبان برمضان. حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان عن منصور عن سالم بن ابی الجعد عن ابی سلمۃ عن ام سلمۃ قال ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان ورمضان وفی الباب عائشہ قال ابو حدیث قال ابو عیسیٰ حدیث ام سلمۃ حدیث حسن وقد روی هذا الحديث ايضا النبي صلى الله عليه وسلم عائشة انها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر اكثر الصيام منه في شعبان كان يصومه الا قليلا بل كان يصومه كله. شعبان و رمضان کے اتصال کا بیان، مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اہتمام شعبان ہی سے کیا کرتے تھے، شعبان ہی سے اب روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے. تو شعبان کو رمضان کے ساتھ ملانے کا بیان. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان و رمضان کے علاوہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول. امام ترمذی فرماتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے. یہ حدیث بواسطہ ابو سلمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے. آپ فرماتی ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ اکثر دنوں کے روزے رکھتے بلکہ پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے. شعبان کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
روزوں کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے اور رمضان کی تعظیم کی خاطر آپ شعبان ہی سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ امہات المؤمنین گواہی دے رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے مسلسل شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ مطلب ان 2 مہینوں میں رمضان کے روزے تو فرض ہیں، شعبان کے روزوں میں کا بھی آپ اہتمام کرتے تھے۔ شعبان کے اکثر دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھی پورا مہینہ ہی آپ کا روزوں میں گزرتا تھا۔ تو بہرحال رمضان کے احترام کی خاطر، رمضان کی تیاری کے لیے شعبان سے روزے رکھنا بھی جائز ہے۔ جو استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے۔ سال میں صرف 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، ان 5 دنوں کو چھوڑ کر کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 716 حدثنا بذلك حناد حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو حدثنا ابو سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وروى سالم ابو النضر وغير واحد هذا الحديث عن ابي سلمة عن عائشة نحو رواية محمد بن عمرو وروي عن ابن المبارك انه قال في هذا الحديث وهو جائز في كلام العرب اذا صام اكثر الشهر ان يقال صام الشهر كله ويقال قام فلان ليله اجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض امره كان ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين يقول انما معنى هذا الحديث انه كان يصوم اكثر الشهر۔ ابو سلمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث مرفوعاً روایت کی، اس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ ابو نضر اور کئی دوسرے راویوں نے یہ حدیث بواسطہ ابو سلمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے محمد بن عمرو کی روایت کی طرح بیان کی۔ ابن مبارک سے مروی ہے، وہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کلام عرب میں جائز ہے کہ جب اکثر مہینے کے روزے رکھے جائیں تو یہ کہا جائے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ کہا جاتا ہے فلاں شخص پوری رات قیام کیا، حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے رات کا کھانا کھایا ہو یا کسی اور کام میں مشغول ہوا ہو۔ ابن مبارک کے نزدیک دونوں حدیثوں پر اتفاق ہے، فرماتے ہیں اچھا ابن مبارک کے نزدیک یہ دونوں حدیثیں بھی متفق ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ مہینے کے اکثر دن روزہ رکھتے تھے۔ یعنی کلام عرب کے کلام میں ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی شخص مہینے کے اکثر دن روزہ رکھے تو وسعتاً گنجائش دے کر کہا جاتا ہے کہ صاحب پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں۔ پورا مہینہ بھی نہیں رکھ رہے ہیں، سمجھیے 20 دن رکھ رہے ہیں، 15 سے زیادہ دن رکھ رہے ہیں، تو کبھی کیا کرتے ہیں ولی الاکثر حکم الکل، اکثر کو کبھی پوروں کا حکم دیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ راضی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے لوگ راضی ہیں، سمجھے۔ یہ عرب کے کلام میں ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی شخص پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا لیکن مہینے کے اکثر دن 15 دن سے زیادہ رکھے تو کبھی گنجائش نکال کر یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا مہینہ روزہ رکھا یہ شخص۔ ایسے ہی کوئی رات میں قیام کرتا ہے، قام اللیلہ کلہ یا قام اللیلہ اجمع، پوری رات قیام کیے، تو صرف قیام ہی کیے کیا؟ رات میں کوئی اور دوسرا کام نہیں کیے؟ ضرورت کو جانا آنا ہے، وضو کرنا ہے، پھر کھانا کھانا ہے، یہ سب کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ زیادہ تر وقت عبادت میں گزرا اس لیے اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی نسبت کر دی جاتی ہے اکثر کی طرف۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان کا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ اس میں گنجائش اس بات کی ہے کہ پورا مہینہ بھی روزہ رکھتے تھے یا اکثر دن روزہ رکھتے تھے، تو اکثر دن کو اکثر دنوں کو شمار کر کے کبھی پورا مہینہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ عرب کے کلام کی گنجائش کا لحاظ کرتے ہوئے، رعایت کرتے ہوئے کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے یا کم سے کم اکثر دن شعبان کے روزے میں گزرتے تھے۔ حدیث نمبر 717 باب ما جاء فی کراہیت الصوم فی النصف الباقی من شعبان لحال رمضان۔ حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا قال وسع حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه قوله هذا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم وقد دل في هذا الحديث إنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان۔ تعظیم رمضان کے لیے شعبان کے دوسرے نصف میں روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ دوسرے نصف یعنی شعبان کے 15 دن گزرنے کے بعد، اس کے بعد والے 15 دن میں رمضان کی تعظیم کے لیے کوئی شعبان کے روزے رکھتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص
شعبان ہی سے روزہ رکھنا شروع کرے اور رمضان میں کمزور پڑ جائے، رمضان کے روزے صحیح طور پر ادا نہ کر سکے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے تو یہ آپ کی خصوصیت ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ صحابہ کو صوم وصال سے منع فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کھائے پیے کے روزہ رکھنا شروع کیے تو صحابہ کرام بھی آپ کی اتباع میں کھائے پیے بغیر سحری افطار کیے بغیر روزہ رکھنا شروع کیے تو صحابہ کمزور پڑ گئے، دیواروں کے سہارے اور لوگوں کو پکڑ کر لوگوں کے سہارے مسجد آنے لگے نماز کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیفیت ملاحظہ فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون میری طرح ہے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، روحانی غذا فراہم کرتا ہے، اسی لیے میں صوم وصال پر قادر ہوں، بغیر کھائے پیے کے میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تم لوگ میری طرح نہیں ہو، لہٰذا تم لوگ صوم وصال نہ رکھا کرو، پے در پہ روزہ رکھا نہ کرو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اختیارات اور خصوصی آپ کو امتیازات عطا فرمائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، شعبان کے اکثر دن آپ کے روزے میں گزرتے تھے، لیکن امت مسلمہ کو آپ نے تعلیم فرمائی، تلقین کی کہ جب نصف شعبان باقی رہ جائے، یعنی شعبان کے 15 دن باقی رہ جائیں، دوسرے 15 دن تو روزہ نہ رکھو۔ البتہ اگر کسی کی عادت ہے ہر مہینے کی چاند کی مہینے کی آخری تاریخوں میں روزہ رکھنے کی تو اس کو اجازت ہے، وہ شعبان کے مہینے میں بھی ان تاریخوں میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے، صرف اسی سند سے ان الفاظ سے جانتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اول شعبان میں روزہ نہ رکھ رہا ہو اور جب دوسرا نصف شروع ہو تو تعظیم رمضان کے لیے روزہ رکھنا شروع کر دے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی کی مثل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری حدیث مروی ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان سے پہلے روزہ نہ رکھو، ہاں اگر کوئی اس سے پہلے روزہ رکھنے کا عادی ہو اور یہ روزہ ان دنوں میں آ جائے تو رکھ سکتا ہے۔ اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ کراہیت اس صورت میں ہے جب جان بوجھ کر رمضان کے لیے روزہ رکھے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے سے روزہ رکھنے کا عادی ہے اور شعبان میں وہ تاریخ آ رہی ہے، شعبان کے دوسرے 15 دنوں میں اس کی روزے کی عادت کے موافق تاریخیں آ رہی ہے تو اس کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور یہاں جو منع کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی اگر شعبان ہی سے روزہ رکھنا شروع کرے تو رمضان میں وہ چستی اور وہ پھرتی نہیں دکھا سکے گا، روزوں میں کمزور پڑ جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے شعبان میں روزہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ حدیث نمبر 718 باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان حدثنا احمد بن منیع حدثنا یزید بن ہارون حدثنا الحجاج بن ارطاطہ عن یحیی بن ابی کثیر عن عروۃ عن عائشہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقيع فقال كنت تخافين ان يحيف الله عليك ورسوله قلت يا رسول الله ظننت انك اتيت بعض نسائك فقال ان الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان الى سماء الدنيا فيغفر لي اكثر من عدد شعر غنم كلب وفي الباب عن ابي بكر الصديق قال وحديث عائشة لا نعرف الا من هذا الوجه من حديث الحجاج وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث وقال يحيى بن ابي كثير لم يسمع من عروة قال محمد والحجاج لم يسمع من يحيى بن ابي كثير۔ شعبان کی 15ویں رات کا بیان، شب برات کا بھی احادیث شریفہ سے ثبوت ہے، خاص طور پر غیر مقلدین حضرات ان احادیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں یا بہرحال اس میں کچھ نہ کچھ گفتگو کر کے وہ شعبان کی 15ویں رات کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، اہتمام سے مراد عبادت کا اہتمام ہے، جو خرافات اور جو بیجا رسومات جو داخل ہو چکی ہیں وہ مراد نہیں ہیں، بلکہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو عبادت کرنا چاہیے، جاگنا چاہیے، چونکہ اعمال کے پیش ہونے کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آج کی شب اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ بہرحال شب برات کا ثبوت احادیث شریفہ سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک رات میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گمان کیا، میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری زوج محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو
آسمان دنیا پر جیسا کہ اس کی شایان شان ہے اترتا ہے، نازل ہوتا ہے۔ اب نازل ہونے سے کیا مراد ہے اس میں؟ اب جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اگر اللہ اترتا ہے، نازل ہوتا ہے، تو اس کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے کہ اللہ نے نازل ہونے اترنے سے کیا مراد لیا ہے، کیونکہ اللہ تو جسم و جسمانیہ سے پاک ہے، زمان و زمانیہ سے پاک ہے، اور مکان و مکانیہ سے پاک ہے۔ وہ کسی جگہ میں نہیں ہو سکتا اور کوئی جگہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ اترنے سے کیا مراد ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اترنے کی کیفیت کے بارے میں پوچھنا یہ بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ 15ویں شب میں آسمان دنیا کی طرف اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ عرب کا ایک قبیلہ ہے جس کے پاس بکریاں زیادہ تھی، سب سے زیادہ بکریوں والا وہ قبیلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وسیع رحمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس جب اللہ تعالیٰ قبیلے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس باب میں حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی روایت امام ترمذی فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو ہم صرف اسی سند سے یعنی حجاج کی روایت سے جانتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے سنا ہوا اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یحییٰ بن کثیر کو عروہ سے سما نہیں، اور حجاج نے یحییٰ بن کثیر سے نہیں سنا۔ بہرحال شعبان کی فضیلت 15ویں شب کی اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ اس حدیث شریف میں چند اہم باتیں ہیں جس کی طرف ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہیں پایا، اپنے بستر پر نہیں پایا، تو تلاش کرنے کے لیے نکلیں۔ لیکن تلاش کرنے کے لیے نکلیں تو ان کو تلاش کرنا چاہیے تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کے حجروں میں، دیگر ازواج مطہرات کے پاس، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جنت البقیع پہنچ گئی۔ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے ہیں؟ تو احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ معطر ہو جاتا، اور فضاؤں میں اور ہواؤں میں وہاں کی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ اس خوشبو سے صحابہ کرام اندازہ لگاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس راستے سے ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مقام پر تشریف لے گئے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسی خوشبو کی مدد سے جنت البقیع پہنچ گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر کہ کیا تم کو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو یہاں پر اللہ کا ذکر کیوں کیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے درمیان جو باری مقرر کیے تھے، آپ پر یہ واجب نہیں تھی، لیکن آپ نے اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے آپ نے باری مقرر کی تھی۔ تو یہاں پر بتانا یہ ہے کہ اللہ کا معاملہ اور رسول اللہ کا معاملہ الگ نہیں ہے، اللہ اور رسول کا معاملہ ایک ہے۔ اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے، اور حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور حضور کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے، حضور کا بلانا اللہ کا بلانا ہے، حضور کی نافرمانی کرنا اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا اور حضور کا معاملہ الگ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شب کو اللہ کی رحمت آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور دیگر احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ندا دیتا ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق میں وسعت چاہنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی بیمار اور مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کی مصیبت دور کروں اور اس کو عافیت عطا کروں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس شب میں قبیلے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں مغفرت فرماتا ہے بندوں کی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ایسے سنہری موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم کو اپنی مغفرت کا سامان کر لینا چاہیے۔ ان قریب شب برات آ رہی ہے، اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ شب برات میں گپ شپ مارنے کے بجائے، ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے بجائے عبادت کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے، ایسے مخصوص مواقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 719۔ اور پھر اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زیارت قبور کے لیے جانا 15ویں شب کو یہ جائز ہے، جیسا کہ عام طور پر مسلمانوں کا بھی یہ طریقہ ہے کہ لوگ
شب برات میں اپنے مرحومین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے، شرک اور بدعت نہیں ہے، بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے 15ویں شب کو، اور آپ نے وہاں پر ان حضرات کے لیے دعا فرمائی۔ حدیث نمبر 719 باب ما جاء فی صوم المحرم۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن حمید بن عبد الرحمن الحمیری عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم قال ویسا حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن۔ محرم کے روزوں کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے افضل ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے۔ رمضان کے روزے فرض قرار دیے جانے سے پہلے محرم کے 2 روزے فرض تھے، لیکن رمضان کی فرضیت کے بعد محرم کے روزوں کی فرضیت ختم کر دی گئی۔ محرم کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اگر نہیں رکھے گا تو کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ البتہ چونکہ یہود بھی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، یہود و نصارہ بھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے 2 روزے رکھا کرو، 9-10 کو رکھو یا 10-11 کو روزہ رکھا کرو تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ حدیث نمبر 720 حدثنا علی بن حجر قال حدثنا علی بن مسحر عن عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن علی قال سأله رجل فقال أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان فقال له ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان قال إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصوم المحرم فإنه شهر الله فيه يوما تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين قال هذا حديث حسن غريب۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، آپ سے کسی نے پوچھا رمضان کے بعد آپ کس مہینے کے روزے رکھنے کا مجھے حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے صرف ایک آدمی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہوئے سنا جبکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قوم کی توبہ قبول کی اور ایک قوم کی توبہ قبول کرے گا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بہرحال 10 محرم کو کئی خصوصیتیں حاصل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں 10 محرم کو قبول ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جبل جودی پر جو ٹھہر گئی اور ساکن ہوئی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ بھی 10 محرم تھی۔ بہرحال مختلف چیزیں 10 محرم میں جمع تھی، اور سید الشہداء سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی 10 محرم کو پیش آئی۔ تو محرم کے روزے رمضان شریف کے بعد سب سے افضل، سب سے بہتر روزے محرم الحرام کے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حدیث نمبر 721 باوانجہ فی صوم یوم الجمعۃ حدثنا القاسم بن دینار حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ وطلق بن ہشام عن شیبان عن عاصم عن زر عن عبد اللہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من غرۃ کل شہر 3 ایام وقل ما كان يفطر يوم الجمعۃ وفي الباب ابن عمر وابي هريرة قال وسا حدیث عبد اللہ حدیث حسن غریب وقد استعجب قوم من اهل العلم صيام يوم الجمعۃ وانما يكره ان يصوم يوم الجمعۃ لا يصوم قبله ولا بعده قال وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث لم يرفعه۔ جمعے کے دن کے روزے کا بیان۔ حضرت زر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے شروع میں 3 دن روزہ رکھتے اور بہت کم جمعہ کے دن روزے کا ناغہ فرماتے، یعنی اکثر آپ جمعہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور امام ترمذی فرماتے ہیں عبداللہ کی حدیث حسن غریب ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت کے نزدیک جمعہ کا روزہ پسندیدہ ہے، بہتر ہے، چونکہ وہ سید الایام ہے، افضل الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے اور تمام دنوں میں سب سے افضل ہے۔ اور اسی طرح جمعہ کا روزہ مکروہ ہے، جبکہ اس سے پہلے روزہ نہ رکھے اور نہ ہی اس کے بعد۔ یہ حدیث شعبہ نے عاصم سے موقوفاً روایت کی ہے، یعنی صرف جمعہ کا روزہ رکھ رہا ہے کوئی، بعض فقہا فرماتے ہیں کہ کوئی صرف جمعہ کا روزہ رکھ رہا ہے، اس سے پہلے بھی روزہ نہیں رکھتا، یعنی جمعرات کا یا اس کے بعد ہفتے کا روزہ نہیں رکھتا، تو صرف تنہا جمعہ کا روزہ رکھنا بعض فقہا کے پاس مکروہ ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک بھی مکروہ۔ احناف کے اب اس کے بعد پھر اور ایک روایت لا رہے ہیں کہ جس میں صرف جمعہ کا روزہ، تنہا جمعہ کا روزہ رکھنے کو مکروہ قرار دیا گیا۔
حدیث نمبر 722 باب ما جاء فی کراہیت صوم الجمعۃ وحدہ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعۃ الا ان يصوم قبله او يصوم بعده في الباب عن علي وجابر وجنادة الازدي وجويرية وانس وعبد الله بن عمرو قال وصح حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم يكرهون ان يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده وبه يقول احمد واسحاق. صرف جمعہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. کب ہے یہ؟ جب کہ تخصیص کر لے، جمعہ کے دن ہی کی تخصیص کر لے، کوئی اور دن روزہ نہ رکھ رہے، تو ایسی صورت میں جمعہ کا روزہ، تنہا جمعہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. یعنی جیسے عام طور پر بعض لوگ بس چیزوں کو اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں کہ بس یہ کام کرنا ہے تو اسی دن کرنا ہے، وہ دن اگر گزر جائے تو یہ کام نہیں کر سکتے، جبکہ شریعت کی طرف سے ایسی کوئی تحدید اور ایسا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. تو اپنے طور پر کوئی اگر ایسا مقرر کر لیتا ہے اور خاص جمعہ کے دن کو ہی خاص کر لیتا ہے، بس رکھنا ہے روزہ تو جمعہ کو ہی رکھنا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد نہ ہفتے کے کسی دن، تو ایسی صورت میں مکروہ ہے. خالی اگر رکھ رہے ہیں بغیر کسی لزوم کے، التزام کے، جیسے بعض لوگ التزام کرتے ہیں کہ فاتحہ فلاں تاریخ کو ہی ہونا چاہیے اور دن بھی فلاں ہی آنا چاہیے اور وقت بھی فلاں ہی ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایسا اہتمام، یہ شریعت میں جن چیزوں کی ایسی تاکید نہیں آئی ہے اس کے بارے میں ایسی تاکید کرنا، اہتمام کرنا، غلو کرنا درست نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی صرف جمعہ کا روزہ نہ رکھے مگر اس سے پہلے اور بعد کا روزہ بھی رکھے، یا تو جمعرات جمعہ روزہ رکھے یا جمعہ ہفتہ روزہ رکھے. اس باب میں حضرت علی، جابر، جنادہ، ازدی، جویریہ، انس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور. امام ترمذی فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا اس پر عمل ہے. ان کے نزدیک مکروہ ہے کہ کوئی شخص جمعہ کا دن روزے کے لیے مخصوص کرے کہ نہ اس سے پہلے روزہ رکھ رہا ہے اور نہ ہی اس کے بعد. یہ امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق رحمہ اللہ کے پاس ہے، دیگر ائمہ کے پاس نہیں ہے. جمعہ کے دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے، پیر کو بھی رکھ سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر پیر کو غالباً روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی. حدیث نمبر 723 باب ما جاء فی صوم یوم السبت حدثنا محمد بن مسعدة حدثنا سفیان بن حبیب بن انصار بن یزید عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بصر النخعی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصوموا یوم السبت الا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمزغه. قال وصح هذا حديث حسن ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يعظمون يوم السبت. یہ بیان اس حکم کا جو ہفتے کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں آیا ہے. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ اپنی ہمشیرہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے کے دن روزہ نہ رکھو مگر وہ روزہ جو تم پر فرض کیا گیا، اور اگر کسی کو انگور کا چھلکا یا درخت کی لکڑی کے سوا کچھ نہ ملے افطار کے لیے تو اسے ہی چبا لیں. یعنی روزہ رکھنے کے بعد افطار کرنے کے لیے اگر کسی کو کچھ بھی نہ ملے، صرف انگور کا چھلکا دستیاب ہو یا درخت کی لکڑی، اس کے سوا کوئی اور چیز نہ ہو تو اسی کو چبا کر افطار کرنا چاہیے. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے. اور اس میں کراہت کا مطلب کیا ہے؟ ہفتے کے دن روزہ رکھنا مکروہ کیوں ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھنے کے لیے ہفتے کا دن مخصوص نہ کرے؟ کیونکہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں. اگر ہفتے کے دن روزہ رکھیں گے تو ان کی تعظیم سے مشابہت ہوگی جس طرح وہ لوگ ہفتے کی تعظیم کرتے ہیں. اگر کوئی شخص ہفتے کا دن روزے کے لیے خاص کر کے صرف ہفتے کے دن روزہ رکھتا ہے تو ان سے مشابہت ہوگی، لہٰذا صرف ہفتے کو روزے کے لیے خاص کرنا یہ درست نہیں ہے. حدیث نمبر 724 باب ما جاء فی صوم یوم الاثنین والخمیس، پیر اور جمعرات کے روزے کا بیان. حدثنا ابو حفص عمرو بن علی الفلاس حدثنا عبداللہ بن داؤد عن ثور بن یزید عن خالد بن معدان عن ربیعہ الجرشی عن عائشہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صوم الاثنین والخمیس وفی الباب عن حفصہ وابی قتادہ واسامہ بن زید قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن غریب من هذا الوجہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات، پیر اور جمعرات کے دن کا خاص خیال فرماتے تھے، یعنی خاص طور پر ان دنوں کو تلاش کر کے روزہ رکھا کرتے تھے. اس باب میں حضرت حفصہ و قتادہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے. بہرحال پیر کے دن کا روزہ اور جمعرات کے دن کے روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے رکھا کرتے تھے. پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی. حدیث نمبر 725 حدثنا محمد بن غلان حدثنا ابو احمد و معاویہ بن ہشام قال حدثنا سفیان عن منصور عن خیثمۃ عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من الشہر السبت
والأحد والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال وإسا هذا حديث حسن وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ ہفتہ اتوار اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں اور دوسرے مہینے میں منگل چہارشنبہ اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن ہے اور عبد الرحمن بن مہدی نے اسے سفیان سے غیر مرفوع روایت کیا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح کرتے کہ ایک مہینے میں ہفتہ اتوار پیر 3 دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تو دوسرے مہینے میں ان 3 دنوں کو چھوڑ کر آگے بڑھتے منگل چہارشنبہ جمعرات اس طرح روزہ رکھا کرتے تھے. بہرحال پورے سال میں 5 دن چھوڑ کر کوئی بھی کبھی بھی روزہ رکھ سکتا ہے. 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے. اب یہ طاقت کے اوپر ہے. 5 دن چھوڑ کر اگر کوئی سال بھر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو شرعاً اس کو اجازت ہے. کوئی صوم داؤدی رکھنا چاہتا ہے یہ افضل ہے. داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے. اس سے نفس پر بار گزرتا ہے کیونکہ نفس روزہ رکھتے رکھتے عادی ہو جاتا ہے, کھانے پینے سے رک جاتا ہے. لیکن ایک دن کھانے پینے سے رکنا اور پھر دوسرے دن کھانا پینا یہ نفس پر دشوار ہے, بار معلوم ہوتا ہے. اسی لیے صوم داؤدی کو افضل قرار دیا گیا. حدیث نمبر 726 حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا ابو عاصم بن محمد بن رفاعۃ عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم. قال وصح حدیث ابی ہریرہ فی هذا الباب حدیث حسن غریب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس صورت میں پیش ہوں گے میں روزے سے ہوں. امام ترمذی فرماتے ہیں اس باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن غریب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہفتے میں پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جس وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اس وقت میں روزے سے ہوں. اس سے روزے کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے. پیر کے دن اور جمعرات کے دن کے روزے کا اہتمام کرنا یہ سنت ہے. الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم حدیث نمبر 708 سے آج کی نشست کا آغاز کیے تھے. حدیث نمبر 726 پر آج کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی دین متین کی خدمت انجام دے رہے ہیں ان کو ان کے امر اقبال میں ترقی عطا فرما مولا, اور ان کے اہل و عیال میں ترقی عطا فرما, صحت و عافیت سے سرفراز فرما, اور دین و دنیا کی ہر ترقی ان کا مقدر بنا دے, کامیابی ان کا مقدر بنا دے, تمام پریشانیاں دور ہوں اور تمام آفات و مصائب سے سب کی حفاظت ہو. عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت ہو. تمام جتنے مسلمان پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کی مصیبتوں کو دور فرما, ان پر فضل فرما, کرم فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما اور برکت عطا فرما, سب پر اپنا فضل فرما. حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو فل دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.